الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي أعانه وعلى من أعانه وقرر بنيانه تقريرا وافض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كرماتهم وسلم علينا وعليهم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام. اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. معزز سامعین اکرام، آج 13 رجب المرجب کی بابرکت رات ہے، اور اللہ کریم کا ہم پر کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں جشن ولادت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم منانے کی سعادت دی. اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. تو اسی مناسبت سے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے چند فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 13 رجب المرجب وہ روز جمعہ عام الفیل کے 30 سال بعد، جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ 30 سال تھی، اس وقت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ میرے چچا کے ہاں بیٹا ہوا. حضور علیہ السلام اپنے بھائی سے ملنے اور اپنے چچا اور چچی کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. وہاں پہنچتے ہیں، چچی سے پوچھتے ہیں کہ چچی جان بتائیے تو صحیح کہ میرا بھائی کیسا ہے. چچی جان کہتی ہیں کہ ہے تو بڑا خوبصورت لیکن آنکھیں نہیں کھولتا. حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں. تو گویا اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چہرہ دیکھا وہ چہرہ والضحیٰ دیکھا. اور حضور علیہ السلام کو آپ سے بے پناہ محبت تھی، جس کے شواہد بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مواقع ہیں، بہت زیادہ جگہ ہیں کہ جہاں حضور علیہ السلام کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر شفقت دکھتی ہے. جیسا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں صاف ستھرا کر دے. آپ فرماتی ہیں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضور علیہ السلام میرے گھر پر تھے. امام حسن آئے، حضور نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا. امام حسین آئے، حضور نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا. اب حضور کی لاڈلی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لائی، حضور نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور نے انہیں بھی اپنی چادر میں لیا اور فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما.
تو اس آیت مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نمایاں خصوصیت اور آپ کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے جسے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے حضور علیہ السلام سے مجادلہ کرنے آیا ہے، مذاکرات کرنے آیا ہے، حضور علیہ السلام انہیں قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بیان فرماتے ہیں، لیکن وہ حضور کی باتیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے محبوب جو کوئی تم سے اس علم کے آ جانے کے بعد جھگڑا کرے، حجت کرے، تو فَقُلْ تَعَالَوْا، تو اے محبوب تم ان سے فرما دو کہ بلا لاؤ ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، اور ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث طیبہ ہے، زید بن ارقم آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب حضور علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اس وقت حضور علیہ السلام نے بچوں کے طور پر حسنین کریمین کو ساتھ لیا اور اپنی خواتین کے طور پر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لے کر آؤ۔ تو اس مقام پر ایک تو حضور علیہ السلام اپنی جان پیش کر رہے ہیں، اور دوسری وہ جان علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ کہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ان علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اور فرمایا کہ انت منی وانا منکا، کہ علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ تو اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بے شمار فضائل، اور آپ کے علم و فضل کی بات کی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں کہاں نازل ہوئی، اور اللہ نے مجھے سوال کرنے والی زبان عطا کی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو اس کی تفسیر لکھنے سے میں 70 اونٹ بھر دوں، 70 رجسٹر نہیں بلکہ 70 اونٹ جن پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سورہ فاتحہ کی لکھی ہوئی تفسیر جو ہے وہ رجسٹروں کی صورت میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور آپ کا حضور علیہ السلام سے عشق، محبت وہ ہر جگہ واضح ہوتا ہے، وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، یا دیگر غزوات ہوں، یا پھر ہجرت کا موقع ہو، کہ اس وقت حضور علیہ السلام اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ بستر ہے جو دشمنوں کے ٹارگٹ پر ہے، معلوم ہے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرما دیا نا کہ علی مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، میں راتوں رات ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، تم نے رات کو سونا ہے، صبح اٹھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کفار کی امانتیں ہیں، یہ ان کے حوالے کرنی ہیں اور مدینے لوٹ آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے واپس آ گئے، تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ تو حضور کے بستر پر تھے، باہر جو ہے 40 یا 50 جو ہے وہ مسلح افراد، مسلح کفار تھے، تو آپ کو ڈر نہ لگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے زندگی میں ایسی نیند کبھی آئی نہیں جیسی اس رات آئی، کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ علی تم نے سونا ہے، تو مجھے معلوم تھا کہ کسی اور رات تو مجھے نیند آ سکتی ہے لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد صبح مجھے اٹھنا تھا، اٹھنے کے بعد امانتیں دینی تھی، تو کہہ کون رہے ہیں؟ جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو قیامت تک اور قیامت تک کے بعد کی احوال بیان کرنے والے ہیں۔ تو حضور نے جب حضرت علی کی ضمانت لے لی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد کسی قسم کا ڈر محسوس نہ ہوا۔ ایسے ہی
ایک اور مقام پر کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس دیا کہ حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ ایک جگہ ہے، وہاں عصر کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز عطا فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سورج کو دیکھتا کہ وہ جا رہا ہے، یعنی سورج جا رہا ہے تو میری نماز بھی جا رہی، اور دوسری جانب حضور علیہ السلام کو دیکھتا۔ اب شش و پنج میں ہوں کہ حضور کو جگاؤں یا پھر نماز جانے دوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو گوارا نہ کیا اپنی عصر کی نماز قضا کرتے۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم دیکھیں، پوچھا علی کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے لیے اپنے زانوؤں کو تکیہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے وہ اپنی نماز قضا کر چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری عبادت میں مشغول تھا، تو اس کے لیے سورج کو واپس پلٹ دے۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی دعا کے بعد دوبارہ سورج پلٹتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد سورج دوبارہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو مولا علی نے واری تیرے نام پر نماز، اور وہ بھی جو کہ سب سے اعلیٰ پہاڑ کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں پر جو ہے وہ محافظت اختیار کرو، بالخصوص صلاۃ وسطی جو درمیانی نماز ہے، عصر کی نماز ہے۔ قرآن پاک میں اس نماز کی تاکید کی گئی ہے، لیکن مولا علی نے واری تیرے نام پر نماز، اور وہ بھی جو کہ سب سے اعلیٰ پہر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت کی بات کرتے ہیں، تو تمام غزوات میں آپ نمایاں رہے۔ ایک ایسا بھی موقع آیا کہ آپ کفار کو مولی گاجروں کی طرح کاٹ رہے تھے، تو غیبی تائید آپ کو میرے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے غیبی آواز سنی۔ وہ غیبی آواز کیا تھی؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی جوان مرد ہے ہی نہیں سوائے علی کے، اور کوئی تلوار ہے ہی نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ اور خیبر کا تو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام نے آپ کو جھنڈا دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ خیبر کا جو قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہو پا رہا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل یہ میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح لکھ دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے محبوب کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا محبوب اس کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اگلا دن آیا تو ہم سب اسی شش و پنج میں، ہم سب جو ہے اسی آرزو کو دل میں لیے کہ کاش یہ جھنڈا یہ علم آج ہمیں ملے، کیونکہ اس کے ساتھ فضیلت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح لکھ دے گا، دوسرا وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کا محبوب۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ عرض کی گئی انہیں آشوب چشم ہے۔ حضور نے فرمایا بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئی کہ اس کے بعد کبھی خراب نہ ہو، کبھی میری آنکھوں میں تکلیف اور درد نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں کفار سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نرمی اختیار کرو، ان کے میدان میں اتر جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو، ان پر جو اللہ کے حقوق ہیں انہیں بتاؤ۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کو بھی
اپنے جیسا یہ مومن کر پاتے ہو تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان خیبر، جو خیبر ہے اس کے قریب، وہاں پہ پہنچتے ہیں علم لے کر۔ وہاں پر ایک کافر یہودی آپ پر وار کرتا ہے، آپ کی ڈھال گر جاتی ہے، آپ آگے بڑھ کر خیبر کے قلعے کو ہے ہاتھ سے اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا لیتے ہیں، اور جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی وہ خیبر کا دروازہ بدستور آپ کے ہاتھ میں ڈھال کی طرح رہتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر خیبر کی فتح لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خیبر کا واقعہ ہو چکا، جنگ ختم ہو چکی، ہم 40 افراد ہیں، ہم نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا، ہم اسے اٹھا نہ سکے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسد اللہ ہیں نا، حیدر کرار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو وہ فضائل عطا ہوئے کہ جو صرف آپ ہی کا حصہ ہے۔ اب بیان کو اختصار کی طرف یعنی اختتام کی طرف لاؤں گا کہ اب حجت الوداع کا موقع ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ میری طرف میرے رب کا فرشتہ آئے اور میں اسے جواب دوں، یعنی میں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے پیشن گوئی کر دی اپنے ظاہری وصال کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں انا تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جسے حضور بھاری کہہ رہے ہیں، سوچئے وہ کتنی بھاری ہوں گے۔ اولہما، ان دونوں میں سے پہلی کتاب اللہ، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور دوسری کیا ہے؟ وہ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت ہیں، انہیں بھی مضبوطی سے تھام لو۔ اور میں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو حجت الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ہمیں 2 چیزیں عطا فرما دی۔ ایک قرآن پاک، ہم نے اسلام کے قواعد، اسلام کے قوانین اگر پڑھنے ہیں، دیکھنے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن ہم نے ان قواعد کا، ان قوانین کا پریکٹیکل دیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے اہل بیت، حضور علیہ السلام کے اہل بیت پنجتن پاک، ان کی زندگیاں موجود ہیں۔ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری، ساری زندگی فقر میں گزار دی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم آپ نے دن میں خرچ کیا، ایک رات میں، ایک چھپ کر، ایک اعلانیہ۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپ کر، اعلانیہ، تو فلا خوف علیہم فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے بعد غدیر خم کا مقام، اس کے راوی بھی حضرت زید بن ارقم، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام جمع ہو گئے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے بلند کر کے کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا مولا میں ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مبارکباد دی اور فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، تو آپ تمام مؤمنین، تمام مؤمنات کے مولا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں کہ انہیں اگر بیان کرنا چاہوں تو گھنٹوں نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں نہیں، صدیاں چاہیے، لیکن وہ نا بشر ہوں اور ایک حد بشر ہے، تو میں ایک ادنا سا بشر ہوں، میری ایک لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ ہوتا تو ان کی شان بیان کر پاتا، ہوں ہی لمیٹڈ، تو میری اوقات نہیں۔ میں نے تو اس محفل میں جو منعقد ہوئی ہے اپنا حصہ پیش کیا ہے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنے، منقبتیں پیش کی گئیں، ہمارا جو جوش ایمانی تھا، ان سے جو محبت تھی وہ تازہ ہوئی، اس میں اضافہ ہوا، لیکن
ہم نے ایک اور چیز جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہوا، اہل بیت سے محبت، یہ سارا کچھ، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز پر بھی غور کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، کیونکہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے اس دنیا کو جانا، اس دنیا کو کوئی ویلیو نہیں دی، تو اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے لگ جائیں اور ہم اس دنیا کو دھتکار دیں اور اللہ تعالی کی معرفت میں اگر ہم نکل پڑیں تو پھر ہم واقعی ہی علوی کہلائیں گے۔ ہم نے یہ محفل کی ہے، اس کا ثواب ہمیں ملے گا، ہم نے نعرے لگائے، نعتیں پڑھی، سب کچھ، لیکن علوی ہونے کا، مولائی ہونے کا جو حق ادا کرنا ہے وہ تب ہوگا کہ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیدا ہو کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا، جہاں ہر قسم کا حصہ ملانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔